الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جان دی ہوئی اس کی تھی، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل شانہ کا حمد و شکر و فضل و کرم جس ذات کبریا نے
حسب معمول اپنے مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما کر قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ استدا ہے کہ بندہ ناچیز کو کما حق بیان کرنے، آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر مجھے، آپ کو، جمیع امت کو قرآن کریم کے ہر حکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تادم زندگی اللہ تبارک و تعالی آقائے نامدار حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابیہ و امہ کی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے۔ ہم سب کا، جمع امت کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرما کر قیامت میں قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ اور جمعہ کی نشست ہے۔ کوشش یہ کروں گا کہ موقع اور مناسبت کی لحاظ سے گفتگو کروں، درمیان میں کچھ اور باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ جس کو جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ایمان پکا ہوگا، اور جس کو جتنی محبت کم ہوگی اتنا ایمان کمزور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان، اور جن چیزوں کے ساتھ نسبت حضور کی ہے ان کے ساتھ بھی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جن چیزوں کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جاتی ہے ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے، ان کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ مٹی سونا بن جاتی ہے۔ سونے کی کیا قیمت، اس مٹی کا سونا بھی جو ہے نا اس کا مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر مدینہ منورہ کی مٹی کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غبار المدینۃ شفاء، کہ مدینے کی غبار میں، مدینے کی مٹی میں شفا ہے، اس لیے کہ نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی ہے۔ حالانکہ آپ کے آنے سے پہلے یہی وہ مدینہ تھا
جو بیماریوں کا گھر تھا، میرے نبی آئے، نسبت بدل گئی۔ ایک پہاڑی اگر اس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی ہے، وہ پہاڑ بھی جبل رحمت اور جبل نور بن جاتا ہے۔ کسی شہر کی ہو جائے، کسی درخت کی ہو جائے، کسی جگہ کی ہو جائے، کسی چیز کی نسبت ہو جائے، میرے نبی کی وجہ سے اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ چاہے جائے کہ جو میرے نبی کا جز ہو اس کا کتنا مقام ہوگا۔ جو ٹکڑا ہو، جو جز ہو میرے نبی کا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں، ہمیں تو اس شہر سے محبت ہے جس شہر میں میرے نبی آئے، ہمیں تو اس شہر سے محبت ہے جس شہر میں میرے نبی نے ہجرت کی ہے، ہمیں تو اس مسجد سے محبت ہے جو مسجد میرے نبی کی ہے، ہمیں تو اس گھر سے محبت ہے جس گھر میں میرے نبی پیدا ہوئے، ہمیں تو اس گھر سے محبت ہے جس گھر سے میرے نبی، جس گھر کے اندر رہے اور قیام پذیر ہوئے، جس درخت کے نیچے بیٹھے، اس درخت کا تذکرہ قرآن میں آ گیا ہے۔ ہمیں تو نبی کی ہر چیز سے محبت ہے جس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو اگر نسبت صحابہ کی میرے نبی کے ساتھ ہو گئی تو پھر صحابہ کے ساتھ ہمیں محبت کیوں نہ ہو۔ ابو بکر صدیق صحابی ہے میرے نبی کا، صحابی ہونے کی وجہ سے ہمیں محبت۔ حضرت عمر صحابی ہے نبی کا، دوست ہونے کی وجہ سے ہمیں محبت۔ حضرت عثمان صحابی ہے نبی کا، دوست اور غلام ہونے کی وجہ سے ہمیں محبت۔ حضرت علی المرتضیٰ رشتہ داری اپنی جگہ پہ، نبی کا غلام ہونے کی وجہ سے محبت۔ کبار صحابہ، صغار صحابہ، ان سب سے ہمیں محبت ہے۔ تو چاہے جائے نبی کی وجہ سے، نبی کے دوستوں سے محبت ہو اور نبی کی وجہ سے نبی کی آل سے محبت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا کوئی کہ یہ تو حسین کو مانتے ہی نہیں ہے، ان کو تو شہادت کا غم ہی نہیں ہے، ان کو تو دکھ ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ سن رہے ہیں کہ نبی کی وجہ سے نبی کے دوستوں سے محبت ہے، نبی کی وجہ سے شہر سے محبت ہے، نبی کی وجہ سے ان پتھروں سے محبت ہے، نبی کی وجہ سے ان درختوں سے محبت ہے، نبی کی وجہ سے وہاں کی مٹی سے محبت ہے۔ تو نبی کی وجہ سے نبی کی ازواج سے محبت نہیں ہوگی، نبی کی وجہ سے نبی کے اصحاب سے محبت نہیں ہوگی، اور نبی کی وجہ سے نبی کی آل سے محبت نہیں ہوگی، اور نبی کی وجہ سے نبی کے نواسے سے محبت نہیں ہوگی۔ میرا نبی جہاں درخت کے نیچے بیٹھے اس کا ذکر قرآن میں آ جائے، حضرت حسین نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، وہ تو میرے نبی کا جز ہے، میرے نبی کا جز ہے، اس سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ اس سے تو ہمیں بدرجہ اولا محبت ہے، بدرجہ اولا محبت ہے، لیکن ہم وہ محبت کرتے ویسے ہیں جیسے نانا نے سمجھایا ہے۔
نواسے سے محبت ہم ویسے کرتے ہیں جیسے نانا نے سمجھایا ہے، اور اس بیٹے سے محبت ہم ویسے کرتے ہیں جیسے بابا علی المرتضیٰ نے سمجھایا ہے۔ اور حضرت حسین کے بعد ہم کرتے وہی ہیں جو حضرت زین العابدین نے کیا ہے، وہ نہیں کرتے جو شمر نے کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت حسین کی شہادت کے بعد وہ کرنا چاہیے جو حضرت زین العابدین نے کیا ہے نا جی، یا وہ کرنا چاہیے جو شمر نے کیا ہے، یا وہ کرنا چاہیے جو شمر نے کیا ہے، یا حضرت حسین کے دشمنوں نے کیا ہے، حضرت حسین کے نہ ماننے والوں نے کیا ہے، حضرت حسین کے مخالفوں نے کیا ہے؟ ہمیں تو وہ کرنا چاہیے نا جو نبی کے گھر سے ہوا ہے، جو نبی کے نواسے نے کیا ہے، اور پھر اس کے جو بیٹے نے کیا ہے، ہم تو وہ کریں۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھ لیں، جس طرح انسان کا شجرہ نسب ہوتا ہے، ایسے ہے نا کہ یہ بیٹا ہے، اس کے باپ کا نام فلاں ہے، اس کے دادا کا نام فلاں ہے، اس کے پردادا کا نام فلاں ہے، ایسے کرتے کرتے یہ ایک نسب ہے، شجرہ نسب، جو آخر تک جا کر پہنچتا ہے شجرہ نسب مکمل۔ تو وہ تو بالکل صحیح ہے، جو راستے کے اندر گم ہو جائے جی، اس میں شک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسے ہی اعمال کا شجرہ نسب ہے، جیسے اعمال کا شجرہ نسب ہے، ویسے ہی جیسے انسان کا شجرہ نسب ہے۔ اب ہم جو عمل کر رہے ہیں، ہم اس کا شجرہ نسب دیکھیں کہ یہ شجرہ نسب اس عمل کا کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ شجرہ نسب کہ دیکھیں ہم کہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے، حضرت حسین نے کیا ہے، حضرت حسن نے کیا ہے، زین العابدین نے کیا ہے، حضرت امام جعفر صادق نے کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے کیا ہے، حضرت عثمان نے کیا ہے، حضرت عمر نے کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ ہم اس کو دیکھیں کہ ہمارا اعمال کا شجرہ نسب یہ ہم سے چلتے چلتے میرے نبی تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اگر ہمارے عمل کا وہ شجرہ نسب میرے نبی تک پہنچ جاتا ہے تو وہ سمجھو وہ عمل صحیح ہے۔ اگر وہ راستے میں گم ہو جائے، ہم نے کیا، اس سے آگے کسی نے نہیں کیا، ہم نے کیا، اس سے آگے کسی ایک اور نے کیا، اس سے آگے کسی نے نہیں کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ نہ وہ دین ہے، نہ وہ شریعت ہے، نہ وہ نیکی ہے، نہ وہ عمل صالح ہے، نہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ جس کا شجرہ نسب جس عمل کا نہیں ہے، وہ عمل قابل قبول بھی نہیں، وہ جائز بھی نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ نیا بنایا ہوا ایک دین کے اندر ڈالا ہوا ایک فتنہ سمجھ لو، وہ دین نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے۔ اس شجرہ نسب کو دیکھو تو ہم وہی کریں جس شجرہ نسب اعمال کا جہاں ہمیں ملتا ہے، جو پاکوں نے کیا ہے، جس راستے کے اوپر پاک چلے ہیں ہم انہیں دیکھیں، اور جس کے اوپر ناپاک چلے ہیں ہم انہیں تو نہ دیکھیں، یا انہیں دیکھیں جی؟ نہیں بتا دیں آپ بھائی، یہ جو آپ کڑے پہنتے ہو جی، یہ جو کڑے پہنتے ہو نا، کڑے یہ پاکوں نے پہنے ہیں؟ نہیں بتا دیں کیا ہے، تو شرم کیا بات ہے؟ اگر پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی تو بتاتے ہوئے کوئی شرم آتی ہے کہ بھئی کسی نے پہنا ہو، حضرت حسن نے پہنا ہو، حسین نے پہنا ہو، حضرت علی نے پہنا ہو، امام زین العابدین نے پہنا ہو، جعفر صادق نے پہنا ہو، کسی نے پہنا ہو؟ کسی نے پہنے ہوں گے جو ہم پہنتے ہیں، تو پھر یہ ثواب ہے۔ آخر کوئی چیز، کوئی عمل جی، یہ کالا لباس جو آپ پہنتے ہیں، حضرت علی نے پہنا تھا، کالا لباس حضرت علی نے پہنا تھا، حضرت حسین نے، حضرت حسن نے جی، امام زین العابدین نے، جعفر صادق نے، محمد باقر نے،
علی نقی تقی علی نے، کسی نے پہنا ہو؟ تو پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو محنت کش لوگ ہوتے ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ جو سارا دن کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں کہ اس لیے تاکہ مٹی مٹی لگے کام کے اندر، یہ زیادہ تر میل نظر نہ آئے۔ سفید کپڑے کے اوپر داغ دھبا جلدی نظر آتا ہے، ایسے کالے کپڑے اوپر نظر نہیں آتا۔ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا، اس ذریعے سے پہنا جاتا ہے، اب تو اس کو دین سمجھ کے پہنا جاتا ہے، اب تو اس کو نشانی اور علامت کے طور پہ پہنا جاتا ہے، اب تو اس کو نیکی سمجھ کے پہنا جاتا ہے کہ اب یہ دن آ گئے ہیں، اب یہ کام کرنا چاہیے۔ اب تو شرافت کے طور پہ پہنا جاتا ہے۔ تو پھر یہ جب پاکوں نے نہیں پہنے تو یہ دین ہوگا؟ جی، جب کسی نے ہی نہیں پہنے تو پھر دین ہوگا، ثواب ہوگا آپ کو۔ جی، اب تو چپ کا روزہ رکھ کے آئے سارے میرے خیال میں، خاموشی کا روزہ ہے۔ او بھائی، وہ کام کرو جو پاکوں نے کیا ہے، وہ کام کرو جو اہل بیت نے کیا ہے، جو اصحاب رسول نے کیا ہے، جو میرے نبی نے کیا ہے، وہ کام کرو۔ جو غیروں نے کیا ہے وہ کام ہم کیوں کرتے ہیں اور اس کو پھر دین سمجھ کے ہم کام کریں؟ ہم یہ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ بندہ عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی کام بھی کرتا ہے، اگر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگا، تو وہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا۔ اب یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ان اعمال سے، ان کاموں سے اللہ خوش ہوگا۔ اب آپ کہیں گے دیکھا، ہم تو کہتے ہیں نا یہ مولوی مانتے نہیں ہے، مولوی مانتے نہیں ہے۔ تمہارے کو بھت کی اجازت دے دیں تو مولوی مانتے ہیں حسین کو؟ جی، سبیل کی اجازت دے دیں تو پھر مولوی مانتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ وہ کام کرو جو حضرت حسین نے کیے ہیں تو پھر کہتے ہیں مولوی نہیں مانتے۔ دیکھا، یہ مولوی مانتے نہیں۔ حضرت حسین نے قرآن پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ قرآن کا قاری تھا۔ جی، قرآن کا قاری تھا۔ حضرت حسین نے نماز پڑھی، نماز عشق پڑھی ہے، وہ تیری میری نماز نہیں تھی۔ کربلا کے میدان میں نماز عشق ادا کی ہے حضرت حسین نے، کہ میری تیری نماز، اگر وہ ہمارے سامنے نماز کی نیت میں اگر کوئی مچھر آ جائے اور وہ مچھر ہماری نماز کو خراب کر دے، ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہمیں سارا بھول جائے کہ مچھر آ گیا ہے، اب پتہ نہیں یہ کہاں بیٹھے گا، اب یہ کہاں کاٹے گا، کیا کرے گا ہمارے ساتھ۔ نماز کی توجہ ساری ادھر چلی گئی۔ یہ میری اور تیری کیا نماز ہے؟ یہ تو قانون کی نماز بھی نہیں ہے۔ یہ عشق کی نماز کیا ہوتی؟ عشق کی نماز تو وہ تھی جہاں تیر چل رہے تھے لیکن پرواہ تک بھی نہیں تھی، پھر بھی سر سجدے کے اندر رکھ کے حسین کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہمیں تو وہ نمازیں اے سی کے اندر بھی نصیب نہ ہوں، ٹھنڈی جگہوں کے اندر بھی وہ نمازیں نصیب نہ ہوں، پنکھوں کے نیچے ہمیں وہ نمازیں نصیب نہ ہوں، ہمیں تو سردی اور گرمی کے موسم میں وہ نمازیں نصیب نہ ہوں جو انہوں نے خنجروں کے نیچے، تلواروں کے سائے کے اندر جو نمازیں ادا کی ہیں۔ اصل نمازیں تو وہ تھیں۔ وہ نماز پڑھ کے دکھا، میں کہوں کہ پھر تو حسینی ہے۔ تو مسجد دے وچ پیر ہی مول نہ پاوے پھر بھی کہ میں حسینی ہاں۔ مسجد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، زندگی میں نماز پڑھی نہیں ہے، پھر بھی کہتے میں حسینی۔
حسینی تو وہ ہوگا جو نماز عشق ادا کرے، نماز عشق ادا کرے، وہ قرآن پڑھے کربلا کے میدان میں، تلواروں کے سائے کے اندر وہ قرآن پڑھے۔ وہ قرآن کیوں نہ پڑھے؟ ایسا قرآن پڑھنا یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آ کر عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ کیا؟ کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے۔ کس نے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ نہ اولاد پیر دیتا ہے، نہ پیغمبر دیتا ہے، نہ نیک دیتے ہیں، نہ ولی۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ وَرَبُّکَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ۔ جسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت میرے رب کو مجبور نہیں کر سکتی، کوئی طاقت اسے مجبور نہیں کر سکتی۔ وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پیر بھی اولاد نہیں دیتے، پیر دعا کر سکتے ہیں لیکن بیٹے نہیں دے سکتے۔ کئی پیر بھی ایسے گزرے ہیں جن کی خود کی اپنی اولاد نہیں، کوئی پیر ایسے گزرے ہیں جن کی نرینہ اولاد نہیں۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی، آپ جاؤ جھنگ کی سرزمین پہ، سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی، ان کی درگاہ کے قریب ایک بیری کا درخت ہے۔ لوگوں کا نظریہ یہ ہے بیری کے موسم کے اندر جب جائیں گے وہاں سے پتھر اٹھا کے ماریں گے۔ نظریہ اور عقیدہ لوگوں کا یہ ہے کہ اگر بیر گر گیا تو سمجھو بیٹا ملے گا، اگر پتا گر گیا تو بیٹی ملے گی۔ لیکن صاحب قبر سے پوچھو جو قریب ہی سلطان باہو سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ کا مزار ہے، ان سے پوچھو حضرت جی ذرا یہ تو بتاؤ آپ کے ہاں بیٹا تھا یا نہیں تھا؟ وہ خود جواب دیں گے غیب سے میرے ہاں بھی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ جو اپنی وجہ سے رب کو مجبور نہ کر سکا وہ ہمیں کیا دے گا؟ میں جانے کا انکار نہیں کرتا، آپ جائیں قبر والے کے پاس جائیں، زیارت کریں قبر کی، اس کے حق کے اندر فاتحہ کریں۔ اگر کوئی زندہ ولی ہے اس کے پاس جائیں، لیکن اس کو کہیں کہ اللہ کے ولی میرے لیے دعا کرو کہ خداوند قدوس مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ پیر دعا کر سکتا ہے، پیر اولاد نہیں دے سکتا۔ اولاد دینے والا کون؟ اولاد دینے والا اللہ ہے، مرضی کا مالک ہے، جوانی میں کس کو دے دے، مرضی کا مالک ہے، جوانی میں نہ دے، بڑھاپے کے اندر دے دے، مرضی کا مالک ہے، جس کو جتنے دے، کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے۔ اگر کوئی بینک بیلنس والا ملک مال صاحب کوئی انسان اگر اس کو دے دے، ایک بیٹا دے دے، لیکن ایک غریب آدمی جو تغاری اٹھانے والا ہے اس کو درجنوں کے حساب سے دے دے، جو سنبھال بھی نہ سکے، وہ دینے پہ آ جائے تو درجنوں دے دے، اگر نہ دینے پہ آ جائے کسی امیر آدمی کو ایک بھی نہ دے، وہ مرضی کا مالک اس کو مجبور کوئی کر سکتا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا عقیدہ بھی یہی، آ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، آپ چلے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اپنی بیٹی کے ہاں، سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پاک پیغمبر کی چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ بیٹیوں سے ہر کسی کو پیار ہوتا ہے، اگر وہ بیٹی چھوٹی ہو پھر زیادہ پیار اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ سے تو بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، بیٹیوں سے پیار کیا کرو، بیٹیاں پیار کے قابل ہیں، ان کو ڈانٹا نہ کرو، وہ مشرقی شرم و حیا کی وجہ سے وہ بڑی دل کی کمزور ہوا کرتی ہیں۔
ان کی تربیت کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو سکھاؤ، ادب اخلاق سکھاؤ، اپنے گھر کے اندر رہ کر ان کو اخلاق سکھاؤ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عرش بری پر راضی ہو جائے گا۔ بیٹی بھی جس گھر کے اندر ہنستی مسکراتی ہوگی، خداوند قدوس گھر کو بھی آباد کر دیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور آخری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کی حیات تک یہی بیٹی رہی۔ پہلے 3 بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں، میرے نبی کو محبت بھی اس سے زیادہ تھی، میرے نبی کے ساتھ رہی بھی یہ زیادہ ہے، نبی کی وفات تک بھی یہ موجود تھیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال ہوا ہے۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے کر گئے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اپنی بیٹی کے گھر پہ، حضرت حسین پیدا ہو چکے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ علی المرتضیٰ سے، پیارے علی یہ تو بتاؤ بیٹا تو پیدا ہوا ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا کہ اس کا نام رکھا ہے حرب۔ فرمایا نہیں اس کا نام حرب نہیں ہے، حسن کا پیدا ہوا تھا اس وقت بھی حضرت علی المرتضیٰ نے کہا تھا، فرمایا کہ اس کا نام حرب ہے۔ فرمایا نہیں حرب کا معنی ہے لڑائی کرنے والا، میرا بیٹا یہ لڑائی کرنے والا نہیں ہوگا، میرا یہ بیٹا صلح صفائی کرنے والا ہوگا۔ وہی وہ صلح تھی جو حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تھی، ایک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ نام کیا رکھا؟ پھر حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں اس بیٹا کا نام حسن تھا، اب اس بیٹے کا نام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اٹھا کر سب سے پہلے امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی ہے۔ وہ گھٹی کیا تھی؟ جو عام طور پہ یہ حکم ہے، سنت ہے، اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس کو گھٹی دی جائے کسی نیک آدمی کی، اور کوئی میٹھا منہ کے اندر ڈال کے چبا کر، شہد ہو یا کھجور وغیرہ ہو، اس طرح کی منہ کے اندر چبا کر لعاب لگا کر کسی نیک آدمی گھٹی دی جائے، تاکہ پہلے ہی اس کے اندر نیکی کا کوئی اثر جائے تو نیکی وہاں سے نکلے گی۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹا لے کر حضرت حسین کو اٹھا کر اپنے قریب کر کے امام الانبیاء نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے ہونٹوں کے اوپر رکھ دی۔ حضرت حسین نے وہ زبان مبارک چوسنا شروع کر دی ہے۔ دیکھو گھٹی بھی دیکھو، دینے والا بھی دیکھو، نانا بھی دیکھو، نواسا بھی دیکھو، گھٹی بھی دیکھو۔ فرمایا اس لیے میں اس کو ایسی گھٹی دے کے جا رہا ہوں، دنیا والے میٹھے کو تلاش کرتے ہیں، کھجوریں بھی رہیں گی، فرمایا گھٹیاں ملتی رہیں گی بچوں کو، یہ شہد بھی رہے گا، گھٹیاں ملتی رہیں گی بچوں کو، لیکن میں حسین کو ایسی گھٹی دے کے جا رہا ہوں، سمجھ لینا یہ آخری گھٹی ہے، گھٹی دینے والے تو موجود ہوں گے، لیکن ایسی گھٹی جسے میں حسین کو دے کے جا رہا ہوں تا قیامت تک کسی کے اور کو نہیں ملے گی۔ جی نہ نبی کی زبان ملے گی، نہ نبی کا لعاب ملے گا۔ یہ میرے محبوب نے زبان مبارک رکھ کر یہ بتا دیا تھا، فرمایا دیکھ لو دنیا والوں، یہ نہ سمجھنا یہ زبان ہے، یہ زبان صرف میرے نبی کی زبان نہیں، یہ خدا کا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ یہ خدا کا قرآن ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ میرا نبی اس زبان سے قرآن پڑھتا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ یہ وہ زبان ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر، بلکہ میرے نبی کی زبان میرے رب کا قرآن ہے، یہ پڑھتی ہوئی قرآن زبان۔ فرمایا حسین یہ قرآن یہ زبان تیرے منہ کے اندر ڈال کر میں جا رہا ہوں، یہ گھٹی ایسے دے رہا ہوں تجھے قرآن کے ساتھ وہ محبت ہو جائے گی، اگر تیرے اوپر تیر تلوار کے وار ہوں گے، اگر تیرے اوپر خنجر کے وار ہوں گے، فرمایا اس خنجروں کے سائے کے نیچے کے اندر تو رب کا قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ جی وہ تو خنجروں کے سائے میں قرآن پڑھ جائے، جی میرا پاک حسین، اور تو کہے یہ قرآن ہی سچا نہیں ہے، تو نے تو کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا بھی نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا، قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، پھر بھی کہے تو میں حسینی ہوں۔ قرآن سے واسطہ بھی نہ ہو، قرآن کو اٹھا کر دیکھا بھی نہیں ہے، تو پھر بھی اس کے باوجود کہے کہ میں حسنی ہوں، میں حسینی ہوں۔
میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آل رسول کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اصحاب کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ازواج کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اصحاب کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم سب کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے میرے نبی نے فرمایا تھا۔ قرآن میں سب کا ذکر موجود ہے، وہ تو عام ہے جی، وہ تو دوست ہیں اصحاب، ان کو مانتے ہیں، جو نبی کے گھر والے ہیں ان کو ہم نہیں مانیں گے؟ صحابہ تو در والے ہیں، اس کو ہم مان رہے ہیں، تو جو گھر والے ہیں اہل بیت ان کو نہیں مانیں گے؟ عقل کام کرتی ہے یا نہیں؟ لیکن مانیں گے وہی، وہ کالے کپڑے پہن کے نہیں مانیں گے کہ ہم دکھائیں تمہیں کہ ہم مانتے ہیں۔ ہاں، کوئی سر کے اندر مٹی ڈال کے ہم کہیں کہ ہم مانتے ہیں، نا ایسے نہیں، ایسے تو کسی نے نہیں کیا، ایسے تو کسی نے نہیں کیا۔ ہم وہی کرتے ہیں جو حسین نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم وہی کرتے ہیں جو حضرت حسن نے کیا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ نے کیا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو امام زین العابدین نے کیا ہے، امام جعفر صادق نے کیا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو مخالفوں نے کیا ہے، ہم وہ نہیں کرتے۔ ہمارا اس سے کیا تعلق؟ ہم حسینی ہیں، ہم وہ کریں گے جو حضرت حسین نے کیا ہے۔ حضرت حسین کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ہاں، حضرت حسین کے سر کے اوپر دستار ہوتی تھی، قرآن کے قاری تھے، نمازی تھے اور دین کے داعی تھے، نبی سے محبت تھی، اتنی محبت کہ میرے نبی نے بھی محبت کی ہے، میرے نبی نے محبت کی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ میں حضرت حسین سے محبت کرتا ہوں، حضرت حسن سے محبت کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو مجھ سے محبت کرے وہ ان سے بھی محبت کرے، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اس وجہ سے کہ ان سے محبت ہوگی میری محبت کی وجہ سے۔ اب ہم محبت کرتے ہیں کس کی وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے، کہ میرے نبی کے نواسے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، ہم اس لیے محبت نہیں کرتے کہ کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں، ہم اس لیے محبت نہیں کرتے شہادت ہوئی ہے ان کی، نہیں، اگر شہادت نہ بھی ہوتی تب بھی ہم محبت کرتے، ہمارے ایمان کا تب بھی حصہ تھے، شہادت سے پہلے بھی ہمارے ایمان کا حصہ، شہادت سے پہلے بھی محبت، شہادت کے بعد بھی محبت، 1400 سال پہلے بھی محبت، آج بھی محبت ہے، وہ محبت آج بھی برقرار ہے، شہادت سے پہلے بھی محبت تھی، بعد کے اندر بھی محبت ہے، صرف اس وجہ سے محبت نہیں ہے کہ وہ کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے ہیں، کوئی ایسے بھی ہیں جو شہید نہیں ہوئے، ہمیں ان سے بھی محبت۔ حضرت علی زین العابدین، حضرت حسین کے بیٹے، حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے، وہ کربلا کے میدان کے اندر شہید نہیں ہوئے۔ ہمارے کتنے بچوں کے نام زین العابدین ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ بھائی روزہ نہیں رکھو، کوئی بولو تو صحیح، زین العابدین بچوں کے نام ہیں یا نہیں ہیں؟ کتنے بچوں کے نام ہیں؟ نام جس بچوں کے رکھے جاتے ہیں ان بڑوں کی محبت کی وجہ سے رکھے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ان بڑوں سے محبت ہوتی ہے۔ دوستوں کے نام اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، جن ناموں کے ساتھ پیار ہوتا ہے وہی نام اپنے بچوں کے رکھے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان سے پیار ہے، اس لیے محبت میں ہم نے اپنے بچوں کے وہ نام رکھ دیے ہیں زین العابدین، حالانکہ وہ شہید بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا عمل یہ بتاتا ہے اگر وہ شہید نہ بھی ہوتے تو تب بھی ہم حضرت حسین سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ ہاں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور گھٹی دی، وہ لعاب مبارک حضرت حسین کے اندر گیا ہے، جو وہ لعاب حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں کے اوپر لگے تو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، وہ لعاب مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی کے اوپر لگے تو ایڑی ٹھیک ہو جائے،
امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جس مقام جس جگہ پہ ہم نے قیام کیا ہے یہاں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے علاوہ اور کوئی کنواں نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں، لیکن پانی کنویں کا کھارا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پانی لے کر آ جاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول کے اندر پانی کے اندر لعاب مبارک ڈالی ہے، وہ پانی وہ لعاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اس کنویں کے اندر ڈال دی ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ کنواں ایسا کھارا، ایسا کڑوا تھا، اگر منوں کے حساب سے بھی اگر ڈالی جاتی چینی شکر ڈالی جاتی تو میٹھا نہ ہوتا، لیکن خداوند قدوس نے میرے محبوب کی لعاب کی برکت کی وجہ سے اس کڑوے پانی کو میٹھا کر دیا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، فرمایا اس کنویں کے پانی کے اندر ایسی مٹھاس آ گئی ہے، دنیا کی میٹھی چیزوں کو کیا طاقت ہے جس مٹھاس کا مقابلہ کر سکے۔ وہ لعاب مبارک جو حضرت حسین گھٹی کے اندر دی گئی، ایسی لعاب ہے جو میرے نبی کے جانے کے بعد آج تک دنیا کے اندر کسی کو ملی نہیں اور نہ مل سکتی ہے تا قیامت تک۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آذان دی ہے، دائیں طرف آذان دی، حضرت حسین کے بائیں طرف اقامت کہی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو اذان اقامت کہنا سنت ہے۔ کیا ہے یہ؟ سنت عمل ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر لیا کرو، بچے کو اٹھا لیا کرو، دائیں طرف بچے کے سیدھے کان کے اندر آذان دیا کرو اور بائیں طرف بچے کان کے اندر تکبیر کہا کرو۔ اگر بچی ہے تب بھی ایسے کرو، اگر بچہ ہے تب بھی ایسے کرو، دونوں کا حکم برابر ہے، تاکہ سب سے پہلے آذان دو کان کے اندر، فرمایا اس بچے کے اندر کان کے اندر جب دنیا کے اندر آ جائے، سب سے پہلے دنیا والوں کی آواز کسی کے پاس نہ پہنچے، یہ نہ پہنچے کہ فلاں بڑا ڈاکٹر ہے، فلاں بڑا انجینئر ہے، فلاں بادشاہ ہے، کسی کے رونے کی آواز کان میں نہ آئے، کسی کی باتوں کے بعد دنیا کی کوئی بات کان کے اندر نہ پہنچے، کسی بڑے کی آواز کان کے اندر نہ پہنچے۔ سب سے پہلے جب بچہ دنیا کے اندر آ جائے اس کے کان کے اندر آذان دینی ہے، کہنا ہے اللہ اکبر، تاکہ کان کے اندر آواز پہنچ کر بچہ سمجھ جائے میں ایسے مقام ایسی جگہ کے اندر آیا ہوں، دنیا کے اندر عہدے والے تو بڑے اور بھی بہت سارے ہوں گے، لیکن اس دھرتی پہ اس کائنات کے اندر ایک بڑا ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اس سے بڑا اور کوئی نہیں۔ میں کتنا بھی بڑا بن جاؤں گا لیکن پھر بھی چھوٹا ہوں گا، سب سے بڑا اللہ کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر آواز میں آذان دی، سیدھے میں تکبیر کہی ہے بائیں کان کے اندر، لیکن وہ میری اور آپ کی آذان نہیں تھی، وہ میری اور آپ کی آذان نہیں تھی۔ حقیقت میں آج کی اذانیں ہماری اذانیں، جی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اذان آتی تھی جاگ جایا کرتے تھے، اذانیں جگایا کرتی تھیں، لیکن آج کی اذانیں جو ہیں وہ جاگتوں کو سلا دیتی ہیں، وہ جاگتوں کو سلا دیتی ہے۔ فلسفہ رہ گیا، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی فقط رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی۔ لیکن وہ اذانیں جو اس وقت آیا کرتی تھیں وہ روح بلالی آج کے اذانوں کے اندر موجود نہیں۔ آج تو روایتی اذانیں ہیں جو دی جاتی ہیں، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس میری ڈیوٹی ہے، میں نے دینی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی ان چیزوں کے اندر، سب سے پہلے اللہ کی رضا ہو۔ میرے نبی نے وہ آذان دی، فرمایا آذان کے بعد ہمیشہ نماز ہوا کرتی ہے، فرمایا حسین جا آذان میں نے دی ہے، فرمایا دنیا کے اندر اس آذان کے بعد نماز پڑھنے والے بہت سارے آئیں گے، لیکن تو کربلا کے میدان کے اندر ایسی نماز پڑھے گا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ فرمایا وہ تیری نماز تیر اور تلوار شمر کے، فرمایا ابن زیاد کی فوج کے تیری تلوار تو، فرمایا وہ تلوار ہے، وہ تیر آ کر تجھے لگیں گے لیکن تیری نماز کو توڑ نہیں سکیں گے۔ اس لیے کہ اذان کس نے دی ہوئی تھی؟ میرے نبی نے دی ہوئی تھی، جی اس لیے تو کہتے ہیں نا اذان ہو گئی ہے نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، اذان ہو گئی ہے نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اذان کے بعد بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے اس دنیا کے اندر رہنے کا،
آذان کے بعد نماز کا بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے۔ آذان بچے کے کان کے اندر دی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے دنیا کے اندر رہنے کا تیرا مختصر وقت ہے، یہاں چاہے تو بلڈنگیں بنا لے، ماڑیاں کھڑی کر لے، بازار آباد کر لے، چاہے تو کچھ بھی کر لے، بینک بیلنس جمع کر لے، لیکن تیرے پاس فرصت، تیرے پاس وقت اتنا ہے جتنا کہ اذان اور نماز کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ چاہے کچھ بھی تو کر لے، اذان تیری ہو چکی ہے، بس نماز کا انتظار کر، تھوڑا سا وقت ہے، وہ بھی اگر نماز تجھے نصیب ہو جائے ذہے قسمت۔ اکثر تو دیکھا کہ نماز بھی نصیب نہیں ہوتی، پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، کیا معاملات آتے ہیں، وہ رب ہی جانتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مختصر سا وقت، مختصر سی یہ زندگی ہے۔ تکبیر، اذانیں یہ دونوں ہو چکی ہیں، لگ چکی ہیں، صرف نماز اللہ اکبر کہنی ہے۔ کتنی دیر ہے ہم سب جان سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت، اب یہ جمعہ تھا، کچھ تذکرہ اس ولادت کا کیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں شہادت کی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اہل بیت اطہار کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔